السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک اور میں ہوں اعظم چودھری۔ آج پھر ہم بات کریں گے ایران کی جنگ کے اوپر، کیونکہ ایک جانب مذاکرات کا دور چل رہا ہے اور پاکستان کے اندر مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ آ رہے ہیں تاکہ ایران اور جو اسرائیل کے درمیان اس وقت تنازع ہے اس کے اندر کوئی مذاکرات کے ذریعے کوئی راستہ نکالا جائے، اس جنگ کو روکا جائے، جبکہ دوسری جانب حملوں کا سلسلہ اس پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ جاری ہے اور ایران کے اوپر اسرائیل کی جانب سے جو حملے کیے گئے ہیں اس میں دو ان کی سٹیل ملز، ایک ان کا واٹر پلانٹ اور ایک جوہری ٹیکنالوجی کا ایک پرائیویٹ ادارہ، اس کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہوتھی قبائلز ہیں، جو ہوتھی جنگجو ہیں، وہ بھی جنگ کے اندر اس وقت کودتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے اسرائیل کے اوپر آج ایک میزائل داغا۔ اس کے کیا کانسیکوینسز آئیں گے سامنے؟ کیا آپ نے ہرمز کے ساتھ ساتھ یہ بحیرہ احمر اس پہ بھی کوئی بندش ہونے جا رہی ہے؟ کیا ادھر سے بھی جو ٹریڈ روٹ ہے اس کو بند کیا جائے گا؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پوری دنیا کی معیشت جو اس وقت پہلے ہی بہت زیادہ دباؤ میں ہے، اس کے کیا حالات ہوں گے اور وہ کس طرح پوری دنیا اس میں سروائیو کرے گی؟ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو کردار اس وقت سامنے آ رہا ہے، پوری دنیا اس کے اوپر بات کر رہی ہے، اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستانی وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کا ایرانی وزیر اعظم سے بار بار رابطہ، اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا ایران پاکستان کے جانب سے جو امریکی جو ان کو پوائنٹس دیے گئے ہیں اس کے اوپر راضی ہوگا؟ ان تمام موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس پہ بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر امجد صاحب موجود ہیں، دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ عبداللہ ملک صاحب ہیں اسٹوڈیو کے اندر۔ ہمارے ساتھ اس وقت بیرامن تنگی صاحب ہیں جو سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کرنل سیف قریشی صاحب وہ بھی اسٹوڈیو کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ یہ اس وقت جنگ کے جو ہم توقع کی جا رہی تھی کہ جنگ میں تھوڑی سی کوئی کمی آئے گی کوئی حملوں کے اندر، کیونکہ ایک جانب مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور ٹرمپ نے 10 دن کا ٹائم دیا تھا کہ 10 دن تک ایران کے اوپر حملوں کی وہ شدت نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود ایران کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی دو جو سٹیل ملز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، پانی صاف کرنے کا ان کا جو پلانٹ ہے اس کو تباہ کیا گیا، اور اسی طرح جوہری ٹیکنالوجی کا ایک پرائیویٹ ادارہ تھا اس کے اوپر بھی بم برسائے گئے۔ تو کیا یہ مذاکرات کا کوئی اسرائیل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا؟ کیا اسرائیل امریکہ کے کنٹرول میں نہیں ہے یا یہ ان کی ملی بھگت ہے کہ حملے جاری رکھنے ہیں اور دوسری جانب مذاکرات شروع کرنے ہیں؟ ہاں دیکھیے، تھینک یو ویری مچ چوہدری صاحب۔ دیکھیے، یہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو اس میں یہ نارمل یہ ایکٹیویٹی ہے کہ جہاں ڈپلومیٹک چینل کھلے ہوتے ہیں وہاں جنگ جاری رہتی ہے، ہاؤ اس کی انٹینسٹی کم کر دی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے مذاکرات کی ٹیبل پہ جب بیٹھیں اور کچھ سچویشن ایسی نکلے کہ جنگ بندی کر دی جائے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے، بلکہ پچھلے 1 مہینے سے ہم اس چیز کو مختلف چینلز پہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جنگ بند ہونے والی نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے، دیکھیے، ایک نوشن آف وکٹری اور ایک ڈیفیٹ کی ریزنز ہوتی ہیں۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طرح یہ جنگ شروع کی گئی تھی، اس کی جس طرح اسٹریٹجی فارمولیٹ کی گئی تھی، اس اسٹریٹجی کے اندر بڑے فلاز تھے۔ آپ کی آپریشنل یا ٹیکٹیکل بریلینس، اگر آپ کی اسٹریٹجی فالٹر کر جائے تو ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے، اور اگر آپ کی اسٹریٹجی بریلینس ہو تو آپ آپریشنل یا ٹیکٹیکل لیول پہ چھوٹی موٹی شکست بھی ہو یا آپ دب بھی رہے ہو تو وہ اس کو اوور کم کر جاتا ہے۔ میں اگر اسلامک ہسٹری میں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اسٹریٹجی، ملٹری اسٹریٹجی جو کی ہے، اس کا تعلق پاور سے یا ٹیکنالوجی سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق ایک اسے کہتے ہیں کہ ایک جینیس جو اسٹریٹجک مائنڈ ہوتا ہے وہ اس کو فارمولیٹ کرتا ہے۔ اب جنگ ایک بالکل مختلف چیز ہے۔ آپ دیکھیں، اگر اسلامک وارز کی ہم بات کریں تو خالد بن ولید ہمیشہ اپنے مد مقابل کے نسبتاً کم فورس میں ہوتے تھے، ان کے جو دشمن ہوتے تھے ہمیشہ 2 سے 3 4 گنا زیادہ، لیکن ان کی ایک اسٹریٹجک بریلینس تھی جس کی وجہ سے وہ جنگیں جیتتے تھے۔ یہ جنگ ایکچولی جب فارمولیٹ کی گئی اور جب اس کو شروع کیا گیا تو یہ دماغ میں رکھ کے کیا گیا کہ یہ شاک اینڈ آ جو کہ بیسک ڈاکٹرین ہے امریکہ کا، اور اس کی جو بے تحاشا ملٹری پاور ہے اس کی مشین کے پاس، وہ اس کے اوپر وہ بیس کر کے کرتا ہے، جیسے عراق ہو گیا، لیبیا ہو گیا، افغانستان یا اور ممالک جتنے بھی ہیں جہاں جہاں اس نے یہ کیا۔
अनफॉर्चुनेटली इस स्ट्रेटेजी को भी, इसको मैं कहता हूँ कि जंग के अंदर वन लाइनर स्ट्रेटेजी नहीं होती कि पै जा, ऐसे नहीं होता। इनकी वन लाइन स्ट्रेटेजी उन मुल्कों को दिमाग में रख के रही कि पै जा, और 2-3 दिन बाद ईरान लेट जाएगा, और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उन्होंने जो आइडेंटिफाई की वो उनकी लीडरशिप थी कि उनके टॉप लीडर्स मार दिए जाएंगे और ये लेट जाएंगे, हाथ खड़े कर देंगे। सही। किसी भी नेशन के पार पोटेंशियल के अंदर उसका सबसे बड़ा पार पोटेंशियल उसकी नेशन होती है। आप देखिए कि ये जंग आज मैं बिल्कुल यानी बरमिला ये बात कह रहा हूँ कि ईरान एज पर द नोशन ऑफ विक्ट्री इज कंसर्न, ईरान ये जंग जीत चुका है। अच्छा, असूलन ये जंग ईरान जीत चुका है। हाँ। और इसका जो आखिरी स्टैंड है जो कि मिलिट्री स्ट्रेटेजी का सबसे डेंजरस स्टैंड होता है, वो होता है कि दुश्मन के दिमाग के अंदर पैरालिसिस इंड्यूस कर देना। और पैरालिसिस इंड्यूस करने का मतलब है कि उसकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो या खत्म हो जाए या वो डाइसी हो जाए। आप देखिए इस वक्त क्या डिसीजन मेकिंग पावर है अमेरिका के पास या बुश के पास, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप के पास, कि एक ब्लंडर किया, एक और ब्लंडर किया, और अब तीसरा चौथा ब्लंडर क्या कर रहा है कि मैं ग्राउंड ट्रूप्स भेजूंगा बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए। तो उसकी भी आज की खबरें देखिए, उन्होंने कैप्चर भी किया, मारे भी हैं। इट्स नॉट दैट इजी। उस नंबर एक तो देखिए ईरान के नेशन के अंदर एक रेसिलियंस है, दे हैव मेड अप देयर माइंड कि हमने लड़ना है। दूसरा, ईरान जो मिलिट्री स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर रहा था वो 2 से 3 दहाइयों से कर रहा था। क्योंकि उसको अल्टीमेटली पता था कि अल्टीमेटली ये जंग होनी ही होनी है। अब इसके ऊपर ये आपस में अगर ये ब्लेम गेम करें कि ट्रम्प कहे मुझे नेतन्याहू ने फंसाया, नेतन्याहू कहे मेरे डिफेंस सेक्रेटरी ने मुझे फंसाया है, और तमाम खलीजी ममालिक कहें कि हमें धोखा दे दिया गया, हम तो समझे थे ये बेसिस हमारे लिए बनाए गए हैं, वो तो हमें भी छोड़ के भाग गए हैं। और आखिरी मैं ये इसमें ये गुजारिश कर दूं कि जब नेगोशिएशंस हो रही होती हैं, अब मुझे नहीं पता, मेरे पास इसकी कोई ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट एज ऑफ नाउ नहीं है इन मुज़ाकरात की, कि एक जो कि इस वक्त डिफीटेड है एज ऑफ टुडे एज पर द नोशन ऑफ विक्ट्री, वो अपने 15 पॉइंट्स दे रहा है। उसका मतलब है कि आप लेट गए, बिल्कुल सब कुछ छोड़ दें, ईरान इज मिस्टर नोबडी, बिल्कुल। और एक विनर है जो 4-5 पॉइंट दे रहा है, जो इस बात के ऊपर बज़िद है कि आप यहां से निकल जाएं और आज के बाद there is no American hegemony in this region, I am the boss here। चाहे वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को कंट्रोल करना है, चाहे बाब मंदब को कंट्रोल करना है। देखिए जंग रुक नहीं रही, लास्ट जंग रुक नहीं रही। इसका सबसे बड़ा लिटमस सबूत ये है कि हुतीज हैव स्टेप्ड इन, हुसी स्टेप्ड इन कर चुके हैं। हुसी का स्टेप इन करना बहुत डेंजरस है। बाबल मंदब बंद होता है तो ऑलरेडी जो इकोनॉमिक सिचुएशन पूरी वर्ल्ड की है वो मजीद तबाही की तरफ। ब्रिगेडियर साहब, हुसीज के ऊपर हम एक डिटेल उस पर अभी बात करते हैं। बहरहमान तंगी साहब, ब्रिगेडियर साहब ने जिस तरह जंग के ऊपर रोशनी डाली है, बड़ी उन्होंने डिटेल से बात की है। एक तो उनका पॉइंट था कि ये जंग अभी फौरी तौर पर रुकती हुई नज़र नहीं आ रही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी ये है कि नफसियाती और प्रैक्टिकली दोनों सूरतों में ईरान जंग जीत चुका है। अच्छा, अब आ जाती है बात इसके अंदर पाकिस्तान के रोल की, मुज़ाकरात की। आप क्योंकि हुकूमत के अंदर बैठे हैं, जो अमेरिका ने 15 पॉइंट दिए थे, क्या आप समझते हैं कि ईरान उन पॉइंट्स को एक्सेप्ट कर सकता है जंग रोकने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़म चौधरी साहब, आपके सवाल से पहले मैं ब्रिगेडियर साहब की 2 बातें, जो उसने ये कहा कि जंग नहीं रुकेगी, और दूसरी बात उसने कहा कि ईरान जंग जीत चुके हैं। देखिए, अमेरिका ने अटैक क्यों किया ईरान पे? अगर कोई समझते हैं कि उसने ट्रंप ने बगैर किसी सोच के ईरान पे हमला किया है, वो नहीं समझते हैं। वो कहते हैं कि मुझे प्लान ने फंसाया, मुझे नेतन्याहू ने फंसाया। ये एक्सेप्टेबल बातें नहीं है। ट्रंप एक सेल्फ मेड आदमी है, और ट्रंप जब इलेक्शन लड़ रहा था 2016 में हिलरी क्लिंटन के मुकाबले में, तो उस इलेक्शन में रिपब्लिकन की तमाम एक्स प्रेसिडेंट ने उनको कहा था कि आप विड्रॉ करें, आप इलेक्शन कंटेस्ट न करें। यहां तक कि स्पीकर ने भी कहा था रिपब्लिकन की कि आप इलेक्शन न लड़ें। लेकिन ट्रंप ने कहा कि मैं इलेक्शन भी लड़ूंगा और मैं जीतूंगा भी, और उसने जीत करके दिखाया पूरी दुनिया के कि मुझे बगैर सपोर्ट की
جب عوام مجھے پسند کرتے ہیں تو میں نے الیکشن جیت لیا. ابھی اگر ایران پہ اس نے حملہ کیا تو ایران پہ حملے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نیوکلیئر پاور کی یا کسی اور ٹارگٹ کی. ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے ریجیم چینج کی, اور وہ چاہتے کہ میں ریجیم چینج کے لیے کام کروں, لائک کر لوں, اور پھر میری مرضی کی جب حکومت آ جائے تو پھر میں جو چاہوں گا وہ کرے گا. اور سب سے پہلے ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو اس نے شہید کروایا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی تک جو امریکہ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اس میں کامیاب ہے, اور اگر جنگ نے طول پکڑ لی تو جیت امریکہ کی ہوگی. یہ میں نے مختلف شوز پہ پہلے دن سے لے کے آج تک میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جنگ نے طول پکڑ لی تو جیت ہوگی امریکہ کی. اور یہ جنگ بے شک ایرانیوں میں حوصلہ ہے, جذبہ ہے, لیکن ایک طرف جذبہ حوصلہ ہے اور دوسری طرف کیپیبلٹی اور طاقت ہے. تو اگر ایران کی جو ٹاپ لیڈرشپ شہید ہوتی جا رہے ہیں تو پھر اگر حوصلہ ہے یا جذبہ ہے وہ آٹومیٹکلی کم ہوتا جائے. اچھا تنگی صاحب اس میں اور بھی اضافہ آئے گا. دیکھیں میں اعظم چودھری صاحب میں آتا ہوں پاکستان کی کردار کی طرف. میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ ایران نے جو میڈل ایسٹ کنٹریز پہ حملے کی امریکہ بیس پہ, میں نے پہلے دن کے ٹاک شو میں کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایران حملے کرے. ایران کو ڈپلومیٹک طریقے سے پاکستان کی سفارتی تعلقات کو استعمال کر کے ان کو حملے نہیں کرنے چاہیے, بلکہ میز پہ بیٹھ کر کے ان کی ہمدردیاں حاصل کرے, نہ کہ ان کو دشمن بنا دے. تو ایران نے اپنے آپ کو اکیلا کیا, لیکن پاکستان ایران کے ساتھ ہے, ہمسایہ ملک ہے, اسلامی ملک ہے, سفارتی تعلقات بھی ان کے ساتھ ہے, سیاسی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف پاکستان کا پوری دنیا کے ساتھ تعلقات بھی چاہتے ہیں, چاہے وہ امریکہ ہو چاہے جو دوسرے کنٹریز ہو. لیکن اس وقت جو پاکستان کا کردار ہے وہ بہت کنسٹرکٹیو ہے. پہلے ٹاک شو میں نے کہا تھا, اور آج 23-24واں دن ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا رول ہوگا, اور پوری دنیا کی نظری پرائم منسٹر آف پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی طرف ہوں گے. اور آج یہ ثابت ہو گیا کہ اس وقت جو پاکستان کا کردار ہے وہ پوری دنیا ان کو انڈوز بھی کرتے ہیں, ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اور انشاءاللہ جو بار بار میرے ساتھ ٹاک شو پہ لوگ بیٹھتے تھے کہ تیسری عالمی جنگ, میں نے مخالفت کی تھی کہ یہ تیسری عالمی جنگ نہیں ہوگی, بلکہ پاکستان کے کردار سے 3-4 ممالک پاکستان کے ساتھ مل کر اس جنگ میں کمی بھی لا سکتے ہیں اور اس جنگ کو ختم بھی کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ پوری دنیا دیکھے گی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اس جنگ کو رکوائیں گے. جی ملک صاحب, کیا اتفاق کرتے ہیں آپ کہ یہ جو تنگی صاحب نے کہا ہے کہ الٹیمیٹلی امریکہ جیتے گا, طاقت جیتے گی, جذبہ نہیں جیت سکتا؟ کیونکہ جہاں تک رجیم چینج کا معاملہ ہے امریکہ اس میں کامیاب نہیں ہوا. ایک رجیم انہوں نے شہید کی, اس کے بعد ایسا سسٹم سامنے آیا کہ جو آٹو پہ لگا ہوا تھا. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا دوسرا جو بڑا ایک پوائنٹ تھا کہ وہاں کی قوم باہر نکلے گی اپنی ہی قیادت کے خلاف, وہ نہیں نکلی. دیکھیں میں ان کی اس بات سے تو ایگری نہیں کرتا, کیونکہ جنگوں میں جو ٹائمنگ ہوتی ہے نا بڑا کاؤنٹ کرتی ہے. دیکھیے جب انڈیا نے ہم پہ اٹیک کیا تو بہت سارے ممالک نے, جو طاقتور ممالک تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری لیڈرشپ سے, سیولین اور ملٹری لیڈرشپ سے, کہ آپ تحمل کا مظاہرہ کریں, ہم انڈیا کو سمجھا رہے ہیں اور انڈیا آپ سے معافی مانگ لے گا اور حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ چیزیں ابھی طے ہی ہو رہی تھی کہ 10 مئی کو پھر انڈیا نے جو ہمارے ساتھ کیا, پھر آپ نے دیکھا کہ 4 گھنٹوں میں ہمارا انڈیا کی ایک غلطی نے پورا سینیریو بدل دیا. وہ پاکستان جو ڈپلومیٹیکلی ایسولیشن میں تھا, ہماری کہیں بات چیز نہیں مانی جا رہی تھی, یکسر بدل گیا. ایسے ہی جب جون میں امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا, اسرائیل اور امریکہ نے, تو اس وقت ان کی یہ توقع تھی کہ بہت ساری پبلک باہر نکل آئے گی اور پورا کا پورا رجیم بدل جائے گا. لیکن جس انداز میں ایران نے اپنے ملک میں جو پروسیشن تھے ان کو قابو کیا, ملین میں پروسیشن تھے, اور پھر صبر کا تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ایک حکمت عملی بنائی, اور بالآخر امریکہ اور اسرائیل نے حملے بند کر دیے. اب چونکہ دیکھیے نا تازہ ابھی وہ انسیڈنٹ ہوا تھا اور ایران نے اپنے معاملات کو کور کر لیا تھا, اور پھر جن معاملات پہ یہ جنگ ہوئی تھی جون میں, ان پہ جو پیش رفت ہونے جا رہی تھی, مذاکرات چل رہے تھے, کنکلوژن کی طرف جا رہے تھے, ایرانی لیڈرشپ مان بھی گئی تھی, اچانک اسرائیل اور امریکہ نے
پھر دوبارہ ایران پہ حملہ کر دیا، پھر ان کی جو روحانی لیڈرشپ جب انہوں نے اس کو مارا تو وہ قوم پوری کی پوری کھڑی ہوگی۔ اب آپ ان کے سوال کا جواب امریکہ کا تو یہ خیال تھا نا کہ قوم ان کے خلاف کھڑی ہوگی، ہاں جی کہ رجیم بدل جائے گا، لیکن وہ پوری کے پوری دیکھنا ایک بندہ بھی وہاں پہ نہیں نکلا، بلکہ جب بچوں پہ اسکولوں پہ حملے کیے گئے تو خواتین کو مارا گیا، یا جو ہمارے انٹرنیشنل کنونشن ان کی خلاف ورزیاں کی گئی، تو پوری کی پوری جنریشن ان کے پیچھے کھڑی گئی۔ پھر جو باقی ممالک تھے جن کا اسرائیل کی جنگ میں کچھ کنسرن ہی نہیں تھا، وہ انہوں نے ایران کا امریکہ کے ساتھ چھوڑ دیا، مطلب نیٹو امریکہ کے ساتھ جنگ میں نہیں ہے، جو یورپی یونین ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کے اپنے الائے ان کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر چونکہ ایک سینیریو ایسا چل رہا تھا کہ ٹرمپ نے خود یو ٹرن لے لیا تھا، پہلے جو ان کی ایک پالیسیاں تھی کہ ہم سب سے پہلے امریکہ، جیسے مشرف صاحب نے کہا سب سے پہلے پاکستان، اور پھر انہوں نے آتے کیا کیا، ٹیرف بڑھا دیا، مسلم ممالک کے ساتھ جو ان کے الائے تھے ان کو چھوڑنا شروع کر دیا، وینزویلا کے صدر کو اٹھا لیا، کیوبا کے متعلق بات چلے کرنل صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں اس بحث میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن فوجوں کے پیچھے نیشنز ہوتی ہے وہ ہمیشہ وہ جیتتی ہیں۔ مجھے امریکہ یہ جنگ ہارتا ہوا نظر آیا۔ یہ دیکھیں نا، کوئی طاقت کا استعمال کوئی اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ اکنامیکلی آپ کو معاشی لحاظ سے آپ پیچھے چلے جاتے ہیں، وہ زیادہ۔ اچھا کرنل صاحب، ایک جانب اسرائیل ایران کے اوپر بم مار رہا ہے، دوسری جانب جو مشرق وسطیٰ کے ممالک کے اندر امریکی اڈے ہیں وہ مسلسل استعمال کیے جا رہے ہیں امریکہ کی جانب سے۔ اچھا، اب اس کے جواب میں جو ایران نے وہاں پہ بمی کی ابھی یو اے ای کے اندر اور سعودی عرب کے اندر، وہ دیکھنے میں آئی ہے۔ یہ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہے، بار بار ایران انہیں کہہ چکا ہے کہ اپنی زمین استعمال نہ ہونے دیں، لیکن اس کے باوجود وہ زمین استعمال ہونے کے لیے انہوں نے امریکہ کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ کیونکہ ان کو کیا اپنے ممالک کی سلامتی زیادہ عزیز نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فات تعبیرو یا اولی الابصار، آنکھ والو عبرت حاصل کرو، چیزوں کو کیلکولیٹ کیا کریں فیکٹ اور فگر پہ، اور چیزوں کو کیلکولیٹ کیا کریں حقیقت پہ۔ گن نہیں لڑتی، توپ نہیں لڑتی، اس کے پیچھے جذبہ ایمانی ہی لڑتا ہے۔ یہ دنیا کی تمام فورسز کو پتہ ہے کہ گن کے پیچھے جو بندہ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس نے جیتنا ہے اور کون جیتا ہے۔ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ ایران جنگ جیت چکا ہے۔ میں پچھلے 1.5 سال سے متواتر ڈزنز ٹاک شوز میں یہ فیکٹس اینڈ فگر ہائی لائٹ کرتا رہا ہوں، اور بار بار کاشن کرتا رہا ہوں امریکہ کو اور اسرائیل کو کہ تم جب بھی ایران کے ساتھ آؤ گے تو واپس نہیں جاؤ گے۔ ایک فیکٹ جو ہے، میں صرف ہی نہیں، امریکن کے اپنے تھنک ٹینک، ایک تھنک ٹینک نہیں، سب سے بڑا تھنک ٹینک ان کا نیشنل سیکیورٹی کے اوپر، ان کے ریٹائرڈ جو جنرلز ہیں جنہوں نے فورسز کو کمانڈ کیا ہے، جوائنٹ چیف جو رہے ہیں، 1 2 نہیں 79 نے اس کے اوپر ریسرچ کی، پیپر لکھے، وار گیمنگ کی۔ اس کے بعد 2019 میں لیٹر لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ ایران کی طرف نہ جانا۔ یہ آن ریکارڈ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کو متبادل کرنے کے لیے 2022 اور 23 میں اسرائیل نے ایک تھنک ٹینک ریز کیا جنسا کے نام سے، برائے نام، اور ان سے کیا لکھوایا؟ ان سے یہ لکھوایا کہ ایران کی جنگ میں جاؤ گے تو احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ یہ نہیں کہا کہ جنگ کرو، ایران کو ختم کرو، یہ کہا کہ وہ بڑی ڈینجرس ہوگی۔ یہ کسی نے آج تک نہیں کہا کہ ایران سے جیت کے واپس جاؤ گے۔ اور میں اپنے دوست PMLN والوں کو بتانا چاہتا ہوں، ایرانی وہ قوم ہے کہ آج تک کوئی پرشیا سے جنگ نہیں جیت سکا۔ پچھلے 8000 سال میں آپ نے کیا سٹڈی کی ہے؟ کس نے آپ کو بتایا ہے کہ امریکہ جنگ جیت جائے گا؟ آپ اس کو کس چیز سے تول رہے ہیں؟ اس کے میزائل، اس کے انٹرسیپٹر ختم ہوئے ہیں، اس کے ڈرون ختم ہو گئے ہیں، اس کے ریڈارز ختم ہو گئے ہیں، اس کی وار سٹریٹجی تو جو تھی ایران کی، اس نے پہلے اس کے بیسز، سارے کے سارے بیسز، 17 بیسز کو ہٹ کیا ہے۔ ان کی تمام کمیونیکیشن، انٹیلیجنس اور ان بیسز کی طاقت ختم کی ہے۔ اس کے بعد اسرائیل میں گیا ہے، اور اسرائیل کی ایک ایک کر کے اس نے سارے سلسلے ختم کیے ہیں۔ اور آج جدھر وہ کھڑا ہے ادھر تو سارا امریکہ کے سارے تھنک ٹینک کھڑے ہو کے چیخیں مار رہے ہیں۔
آپ کدھر آپ جائیے پوڈ کاسٹ پہ، ابھی بھی کچھ 10 ہیں، انڈینس کو بھی سن لیں، ان کے جرنل کو سن لیں، میرے تھنک ٹینک کو نیشنل ڈیولپمنٹ فورم میں تو ہم تو پچھلے 5 سال سے اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ آپ، اور پھر یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹنل نیٹ ورک کتنا ڈیپ ہے ایران کا اور کتنا مضبوط ہے اور کتنی منزلیں نیچے ہے، اور یہ بھی پتہ ہے آپ کو کہ انہوں نے اپنی کوسٹل بیلٹ میں بھی ٹنل قائم کیے ہوئے ہیں. آج کا رزلٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا، انہوں نے آج ایمفیبیس آپریشن لانچ کرنا تھا، تمام فورسز کمانڈو اکٹھے کیے، اور کیا اشر نشر ہوا، جو ان کی پہلی پارٹی گئی وہ ساری ڈیلٹا فورس کی قابو آ گئی ہے. وہ اس وقت گرفتار ہے، اور جتنے ادھر سے آنے تھے بیسس سے انکلوڈنگ سعودیہ، جدھر تھے ادھر انہوں نے اٹیک کر کے ادھر ہی ان کے جنازے ڈبے تیار کرا دیے. یہ پہلی فیز گئی ہے، اگلی فیزز بے انتہا آئیں گی. سعودیہ کے اندر بھی آج انہوں نے اٹیک کیا تھا ان کی بیس کے اوپر، اور یو اے ای میں بھی کیا ہے. اور ادھر دیکھیے، ادھر تو ان کے جتنے بھی یہ برائے نام حکومتیں تھیں، یہ تو جو ان کا حشر اور نشر اور جو ان کی اکانومی اور جو لوگ وہ تو نظر آ رہے ہیں. مگر ایک چیز میں آپ کو اور عرض کروں، 2-3 دن پہلے یوکرین سے بھی ڈیفنس پیکٹ کیا سعودیہ نے، پتہ ہے آپ کو؟ یوکرین کے لوگ، صاحب ہم یوکرین پہ ابھی بات کرتے ہیں کیونکہ اس پہ ایک نیا معاہدہ سامنے آیا ہے یوکرین کا اور سعودی عرب کا، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. وکاس مان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما رکن صوبائی اسمبلی ہیں. وکاس مان صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ جنگ جو ہے وہ بڑھنے جا رہی ہے، رکنے جا رہی ہے، اور پاکستان کا جو کردار، ابھی بیرامن تنگی صاحب نے اس پہ تھوڑی روشنی ڈالی، پاکستان کا کردار کتنا کی امپورٹنٹ ہے، اور کل وزرائے خارجہ آ رہے ہیں سعودی عرب کے، مصر کے، ترکی کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام وزرائے خارجہ یا تمام ممالک مل کے اس جنگ کو روکنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ جی، فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. تو میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو کردار اس میں بن رہا ہے اور جو ہمارے مہمان آ رہے ہیں، ہم کوئی نہ کوئی رول اس میں پلے کرنے میں کامیاب ہو جائیں. میں اس کی امید کرتا ہوں. مجھے اندر کی خبر تو کوئی نہیں ہے، لیکن اگر میں آپ کو 25 سال پیچھے لے جاؤں، جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی پاکستان پہلے ثالث بنا تھا، لیکن ہم انفارچونیٹلی اس وقت ثالثی نہیں کروا سکتے، پھر پارٹی بن گئے اس جنگ میں. تو آئی ہوپ کہ اس دفعہ ایسا نہیں ہو اور ہم ثالث ہی رہیں اور ہم اپنا بینگ اے نیبر ایک اچھا کردار ادا کر سکیں. دیکھیں، جنگ کو اگر ہم، جیسے میرے دوستوں نے پہلے بات کی، ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن میں کہہ رہا ہوں کہ آج جنگ کو 29 دن ہو گئے، اور اوبیسلی امریکہ کا یہ خیال تھا کہ 24 سے 48 گھنٹوں میں رجیم چینج ہو جائے گا، وہ نہیں ہوا. اور لیکن اگر ہم اس کی بگر پکچر کو دیکھیں تو جو اسرائیل کا پلان ہے، اسرائیل نیتن یاہو 12 کہہ چکا ہے جو ان کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے، اور اگر ہم پچھلے 25 سے 30 سالوں میں دیکھیں امریکن ایکشنز اور اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے پرٹیکولرلی ایشیا میں اور گلف ریجن میں، تو افغانستان پہ حملہ کیا، عراق پہ کیا، آج ایران پہ ہے، لبنان، لیبیا، اور مطلب یہ جو ساری انہوں نے انسرجنسی کریٹ کی. اور ہمیشہ جب بھی امریکہ جو ہے وہ کسی ملک پہ حملہ کرتا ہے، جیسے آج ایران پہ کیا، تو امریکنز کہتے یہی ہیں کہ ہم جو وہاں پہ ظالم حکمران ہیں ان سے اس عوام کی جان چھڑوانے کے لیے آ رہے ہیں. ابھی بھی انہوں نے یہی نعرہ لگایا ٹرمپ صاحب نے کہ آپ کا لیڈر میں نے مار دیا ہے، تو اب عوام باہر نکلیں اور اپنی حکومت اپنے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیں. تو ہمیشہ سے عراق میں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر کرائسس میں نا ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، اور اس کرائسس میں بھی ایک اپرچونٹی نکلی ہے مسلمان ممالک کے لیے، مسلم امہ کے لیے اور مسلمان ممالک کے لیڈروں کے لیے، کہ انہیں یہ دیکھنا ہوگا، اپنا سوٹ انالیسس کریں، پچھلے 25-30 سال کا ہی کر لیں کہ کیا واقعی جو امریکن بیسز جو خلیجی ممالک نے دی ہوئی ہیں امریکہ کو، تو ٹیکنیکلی دیکھیں کہ مسلمان ممالک کی جو سپیس ہے وہی یوز ہو رہی ہے ایران کے خلاف، اور ایران پھر انہی مسلمان ممالک کی باؤنڈریز کے اوپر اٹیک کرتا ہے. تو کل کو کیا اسرائیل جب سعودی عربیہ کے خلاف حملہ کرے گا یا یو اے پہ حملہ اگر کرے گا تو امریکہ کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ یہ ایک لمحہ فکری ہے اور ایک میں سمجھتا ہوں اپرچونٹی بھی ہے. یہاں پہ ہمارے اگر ضمیر کو جوڑے تو ایک یونائٹڈ فرنٹ اگر واقعی ہمارے حکمران جو ہیں وہ سنسیئر ہیں
تو انہیں یہ عقل آ جانی چاہیے اور سمجھ آ جانی چاہیے. اور یہاں پہ وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.